میرے نبی کا فرمان ہے اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے تم غنیمت جانو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، انہیں کام میں لاؤ۔ فرمایا حیات کا قبل موتی کا، تو اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے پہلے غنیمت جان لے۔ مر گیا دوبارہ حیات دنیاوی نہیں ملنی، دوبارہ دنیا میں نہیں آنا، اس لیے جو کرنا ہے موت سے پہلے پہلے کر لے۔ جب تیری زندگی ختم ہو جائے گی، جب تیری سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی، جب تو موت کا ذائقہ چکھ لے گا، پھر تو کہے کہ میں دنیا میں یہ کام کر لوں یہ کر لوں، قطعاً نہیں کر سکتا۔ حیات کا قبل موتک، موت سے پہلے تو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس کو بہترین طریقے سے گزار۔ وصحت کا قبل سقم کا، اپنی صحت کو اپنی تندرستی کو تو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان۔ تو غنیمت جان، اس موجودہ گھڑی میں اللہ نے مجھے صحت دی ہے، میں چل پھر سکتا ہوں، میں چل سکتا ہوں، میں بول سکتا ہوں، میں نیکی کر سکتا ہوں، میں مسجد تک آ سکتا ہوں، باجماعت نماز پڑھ سکتا ہوں، میں صدقہ و خیرات کر سکتا ہوں، میں بھلائی کا کام کر سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس گھڑی کے بعد مجھ پر بیماری آ جائے، اور بیماری جب آ گئی چارپائی کے ساتھ لگ گیا، پھر چاہتے ہوئے بھی وہ نہ مسجد تک آ سکتا ہے، نہ مدرسے تک آ سکتا ہے، نہ کوئی اور وہ خیر کا کام کر سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحت کا قبل سقم کا، تو اپنی بیماری سے پہلے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لے، اپنی صحت کو غنیمت جان لے، اس صحت کو بھرپور اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر۔ اور فرمایا وفراغ کا قبل شغلک، تیسری چیز فراغت کے وقت کو غنیمت جان، مصروفیت کے وقت سے پہلے۔ فراغت کا وقت ہے اسے قیمتی بنا، یہ تجھے اللہ نے دیا، آج تجھ پر کوئی مصیبت نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے، مصروفیت نہیں ہے، وقت ہی وقت ہے تیرے پاس، تو اس فراغت کو غنیمت جان۔ اس فراغت میں اپنے رب کو راضی کر لے، اس فراغت میں اپنے نامہ اعمال کو صحیح کر لے، اس فراغت کے وقت کو تو کام والا وقت بنا دے۔ مصروف ہو گیا اور پھر تجھے کہیں منہ پھیرنے کا وقت نہیں ملے گا، پھر تو حسرت اور افسوس سے کہے گا اے کاش وہ فراغت کے دن پھر آ جائیں، وہ آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا وفراغ کا قبل شغلک، اپنی مصروفیت سے پہلے، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کے وقت کو غنیمت جان۔ وشباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان۔ آج تجھے جوانی مل گئی، آج تجھے شباب مل گیا، آج تجھے طاقت مل گئی، آج تجھے قوت مل گئی، آج تجھے صحت مل گئی، آج تیرے پاس ہر چیز ہے، کیونکہ تو جوان ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ تو جوان ہے، تو ستاروں پہ کمند ڈال سکتا ہے، کیونکہ تیرے پاس جوانی ہے، تو صحراؤں کو پار کر سکتا ہے، کیونکہ تیرے پاس جوانی ہے، تو سمندروں کے سینے چیر سکتا ہے، کیونکہ تیرے پاس جوانی ہے، تو زمین کو کھود سکتا ہے، کیونکہ تیرے پاس جوانی ہے۔ جب تو بڑھاپا تجھ پر آ کر سوار ہو جائے گا، جب تیرے اعضاء کمزور ہو جائیں گے، جب تیرے ہاتھ کانپنے لگ جائیں گے، جب تیرے قدموں میں لرزش آ جائے گی، جب تیری زبان تیرا ساتھ نہیں دے گی، جب تیرا حافظہ تیرا ساتھ نہیں دے گا، وہ وقت تیری مجبوری کا ہوگا، وہ وقت تیری محتاجی کا ہوگا، وہ وقت تیری عاجزی کا ہوگا۔ فرمایا اس وقت سے پہلے پہلے تو جوان ہے، جوانی تجھے ملی، جوانی کو غنیمت جان، اس جوانی کو غنیمت جان، جوانی کو کارآمد کاموں میں لگا، یہ دوبارہ نہیں آنی، نکل گئی تو پھر دوبارہ نہیں آنی، پھر حسرت اور افسوس کے سوا انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اور یہ وقت ہے جوانی کا، سنورنے کا، سدھرنے کا، بدلنے کا۔ آج اپنا نظریہ بدل دے، آج اپنا راستہ
منتخب کر لے، اچھائی کے راستے پہ چل، اور جوانی کے اندر اگر تو عبادت کرے گا بڑھاپے کی عبادت سے کئی گنا زیادہ اس کا ثواب ہوگا۔ جوانی میں تو اللہ کا فرما بردار ہوگا، بڑھاپے سے کہیں زیادہ اس میں تجھے ثواب ملے گا۔ جوانی میں تو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے تو یہ بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے کہ بوڑھا ہو کر جب تو کچھ نہ کر سکے تو پھر صرف اللہ ہی اللہ کرنا ہے۔ فرمایا شبابک قبل حرمک وغناک قبل فقرک۔ پانچویں چیز وغناک قبل فقرک، اپنی امیری کو، اپنی تونگری کو، اپنی خوشحالی کو اپنی غریبی سے پہلے غنیمت جان۔ تجھے اللہ نے خوشحالی دے دی، تجھے اللہ نے مال دے دیا، تجھے اللہ نے اولاد دے دی، تجھے اللہ نے ہر چیز دے دی تیری ضرورت کی، اس وقت کو غنیمت جان۔ کس سے پہلے؟ فقر سے پہلے، مفلسی سے پہلے، غربت سے پہلے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو انسان تب کر سکتا ہے جب اس کے پاس کچھ ہو۔ پاس کچھ ہے تو وہ صدقہ و خیرات بھی کر سکتا ہے، پاس کچھ ہے تو وہ جنت خرید سکتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ما قدمتا فابقیتا، تو غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، تو ضرورت مندوں پہ خرچ کرتا ہے، تو حاجت مندوں کے پہ خرچ کرتا ہے، فابقیتا، تو اسے سٹاک کر رہا ہے اپنے اخروی بینک کے اندر، اور جب یہ مال چلا گیا تو پھر کیا دے گا؟ پھر اس کے پاس کیا ہوگا؟ پھر مالی عبادتیں، پھر وہ تمام خوشخبریاں جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے مال دیا، وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، پھر تو وہ نہیں حاصل ہو سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ غناک قبل فقرک، مالداری کو محتاجی سے پہلے